بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب نے امریکہ سے واپسی پر لندن میں پریس کانفرنس کی اور انہوں نے یہ بات بتائی ہمیں پوری قوم کو کہ پاکستان کا جو IMF سے قرض منظور ہوا ہے $7 ارب کا، اس کی منظوری میں سب سے جو اہم کردار تھا وہ ہمارے سپاہ سالار جناب عاصم منیر صاحب کا تھا۔ ان کی ذاتی جو محنت ہے، ذاتی کاوش ہے، اس سے یہ بات ممکن ہوئی کہ IMF نے ہمیں ہمارے قرض پروگرام کو منظور کیا۔ اب اس میں ایک بات جو ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری سیاسی قیادت ہے، ہمارے وزیر اعظم ہیں، ان کی کریڈیبلٹی اتنی نہیں ہے کہ ان کی بات پہ عالمی ادارے اعتبار کریں۔ ہمیں اپنے قرض پروگرام کی منظوری کے لیے بھی اپنے سپاہ سالار کی گارنٹی درکار ہوتی ہے۔ تو کیا ہم نے اپنے عمل سے اور کردار سے ماضی میں یہ ثابت کیا ہے کہ ہم جو بات کہتے ہیں، سیاسی قیادت جو ہے اس پہ پورا عمل نہیں کرتے یا اس بات کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں؟ ہم نے ماضی قریب میں یہ دیکھا کہ ہمارے جو سابق وزیر اعظم تھے انہوں نے IMF سے ایک معاہدہ کیا، ایک پروگرام طے کیا، لیکن اپنے سیاسی مقاصد کے لیے انہوں نے اس پروگرام سے پھر بعد میں انحراف کیا، اور اس انحراف کی روشنی میں آنے والی حکومت نے جو اگلا پروگرام شروع کیا اس میں پھر وہ اتنی کڑی شرائط تسلیم کرنا پڑیں کہ جس سے پوری قوم پریشان ہو گئی۔ اور آج بھی ہمیں ہمارے منتخب وزیر اعظم کو اور منتخب حکومت کو ہمارے سپاہ سالار کی جو گارنٹی ہے وہ درکار ہوتی ہے کہ اس کے بغیر نہ تو ہماری بات کہیں مانی جاتی ہے، نہ کہیں سنی جاتی ہے، نہ کوئی ہم پہ اعتماد کرتا ہے، نہ ہم پہ کوئی اعتبار کرتا ہے، نہ ہم کسی معاہدے میں شامل ہو سکتے ہیں، نہ ہمیں کوئی کسی گنتی میں گنتا ہے۔ یعنی ہماری جو سیاسی قیادت ہے وہ ناقابل اعتبار ہے۔ ہماری سیاسی قیادت کو اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے، وہ چاہے کوئی بھی کسی بھی جماعت کی حکومت ہے، وہ کوئی بھی ہوں، لیکن اصل میں جو ہمارے سیاسی قائدین ہیں وہ ہمارے ملک کا چہرہ ہوتے ہیں۔ پاکستان میں جمہوری نظام چل رہا ہے، یہاں پہ منتخب حکومتیں ہیں، اسمبلی ہے، سینٹ ہے، الیکشن ہوتے ہیں، لیکن کسی بین الاقوامی معاہدے میں شامل ہونے کے لیے، کسی قرض پروگرام کے لیے ہمیں ہمیشہ سے، کبھی تو ہم یہ تعریف کرتے ہیں کہ جب جنرل باجوہ صاحب تھے کہ انہوں نے بہت مدد کی، اس پہ جنرل راحیل شریف نے بہت مدد کی، آج جنرل عاصم منیر نے بہت مدد کی، تو ہم کیوں خود اس قابل نہیں ہیں کہ ہماری بات بھی لوگ تسلیم کریں، ہماری بات کو مانیں؟ ہمارے ہاں جو سیاسی کلچر ہے کہ ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اپنے ملک کی سلامتی کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ مطلب سیاسی جو پولرائزیشن ہے وہ اس قدر بڑھ گئی ہے کہ ہم تیار ہی نہیں ہیں ایک دوسرے کو جگہ دینے کے لیے، ایک دوسرے کو وفاداری دکھانے کے لیے۔ ہم عالمی اداروں میں، عالمی سطح پہ بھی جو ہماری کریڈیبلٹی ہے، اسی لیے ایک سوالیہ نشان اس پہ لگ گیا ہے کہ ہم نے کبھی اپنی بات پہ عمل نہیں کیا۔ ہم سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے جو ہماری قومی سلامتی کے معاملات ہیں وہ داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک ایسی قیادت منظر عام پہ آئے، ایسے سیاسی قائدین ہوں، ایسے لوگ ہوں کہ جو فلی کریڈیبل ہوں، جن کی کریڈیبلٹی پہ کسی قسم کا کوئی سوالیہ نشان نہ ہو، اور ان کی بات کو عالمی ادارے بھی تسلیم کریں۔ انہیں اپنے ملک میں کسی پروگرام کو شروع کرنے کے لیے کسی سپاہ سالار کی گارنٹی کی ضرورت نہ پڑے۔ اور دیکھیں، سپاہ سالار تو اسی کام میں لگے ہوئے ہیں، تو ملک کی سلامتی پہ توجہ کون دے گا؟ تو اس لیے ایک ضروری ہے کہ جتنے ہمارے سلامتی کے ادارے ہیں، ہمارے سیاسی ادارے ہیں، ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ہماری عدالتیں ہیں، سب اپنے اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے اپنا کردار ادا کریں۔ بہت شکریہ۔